عیدیں دو ہی ہیں، تیسری کہاں سے آئی؟ عید میلاد النبی۔ میں کہتا ہوں عیدیں دو ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ عیدیں دو ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک دو عیدیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بطور خاص جس کے اندر نماز کو مشروع فرمایا، ایک رمضان کے بعد ایک عید الاضحیٰ، یہ بھی عید ہے۔ لیکن یہ کہنا ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار ہمارے لیے، آسمان سے دسترخوان اتار۔ اور فرمایا دعا کے اندر کہہ دے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ تیری یہ نعمت جب ہمیں ملے گی تو یہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے، پڑھیے 7ویں سپارے میں خود نکال کر پڑھے، عید لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے عید، بعد والوں کے لیے عید۔ کب عید؟ جب اے اللہ تیری نعمت دسترخوان کی ہمیں مل جائے۔ ارے ایک نعمت پر عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا نام دے رہے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ تو وہ نعمت ہیں جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، تو ہم جس دن وہ تشریف لائیں اس دن کو عید کیوں نہ بنا سکیں ہم جو کہ وہ۔ اچھا دوسری بات، مسلمان کے لیے عید جو ہے ایک دو عیدیں نہیں ہیں، ہمارے لیے عیدیں اتنی عیدیں ہیں، اتنی سال میں عیدیں ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعۃ المبارک کے دن کو فرمایا، اے مسلمانوں یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن، جمعے کو عید کا دن فرمایا گیا ہے۔ سال میں کتنے جمعے آپ حساب کریں، ہمارا تو ہر جمعہ جو ہے یہ عید کا دن ہے، اور آپ کو کہ عید کا اطلاق کسی اور دن پر نہیں ہو سکتا۔ آؤ ایک اور حدیث سناؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ کی امت پر دین کو مکمل کر دیا، تام کر دیا، پورا کر دیا، اپنی نعمت کو میں نے تم پر پورا کر دیا، یہ آیت ایسی اعزاز والی آیت اور شان والی آیت یہ نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا، اور یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ آپ سنو صحابی رسول کا جواب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، سنو جس دن یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ ایک عید کا دن نہیں، ہمارے لیے دو عیدوں کا دن تھا، وہ موجود وہ دو عیدوں کا دن تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں وہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعے کا، اور عرفہ کا بھی دن تھا، حج اکبر جسے کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا، عرفہ کا دن وہ جمعۃ المبارک بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے۔ کہا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اس دن دو عیدیں منائی ہیں، ہمارے لیے جمعہ بھی عید تھا، ہمارے لیے عرفہ کا دن بھی عید تھا۔ اب بات کو سمجھے، یہ حدیثوں میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے، آپ کی شان کے حوالے سے بات ہو، تو ایسے لوگ قرآن کو بھول جائیں، حدیثوں کو بھول جائیں، ساری چیزوں کو بھول جائیں۔ ارے یہ تفسیروں میں، حدیثوں میں یہ باتیں موجود، قرآن کی آیت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہی، عیسیٰ علیہ السلام خود عید کا دن اسے قرار دے رہے۔ تو جب یہ نعمتیں ملیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے،
कुरान की आयत नाजिल हो तो ईद का दिन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। इसमें लोग हर तरह से जलसे और जुलूस कर रहे हैं, तो हमारे फरीक़ मुखालिफ वो अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि मिलाद को और उसके जुलूस को, ईद मिलादुन नबी को साबित करने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल और मुख्तलिफ़ किस्म की शटलियात वो मारते जा रहे हैं, हालांकि कोई ठोस दलील और सबूत उनके पास नहीं है। एक मौलवी साहिब ने मिलाद के जुलूस पर और ईद मिलादुन नबी पर ये आयत पेश की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब मन्नो सलवा उनकी कौम पर उतारा गया तो उस दिन को उन्होंने ईद का दिन करार दिया। तो इस आयत के अंदर लफ्ज़ ईद है, जिससे मौलाना ये साबित करना चाहते हैं कि ये तीसरी ईद भी है। सिर्फ़ ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर नहीं, बल्कि तीसरी ईद का ज़िक्र भी वो कुरान से, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मिलादुन नबी वो साबित करना चाहते हैं। तो मैं बड़े अदब से उनके सामने हाथ बांध कर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के सबूत के लिए आपने ये जो आयत पेश की है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 1400 साल के अंदर किस मुफस्सिर ने इस आयत को बतौर दलील ईद मिलादुन नबी पर पेश किया है? अगर आपके पास कोई दलील है तो पेश कीजिए, वगरना ये दलील आपकी नहीं बन सकती। उन पर मन्नो सलवा नाजिल किया गया तो उनके लिए ईद का दिन है। आप पर कौन सा मन्नो सलवा नाजिल किया गया है जो आप इसको ईद के ऊपर दलील बना रहे हैं? आप तो ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं, तो आपको ईद मिलादुन नबी के हवाले से दलील पेश करने की ज़रूरत है, ना कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आयत, उन पर उनके बारे में मुतअल्लिक़ नाजिल होने वाली आयत को आप दलील पेश नहीं कर सकते। ये और दूसरे नंबर पर ये जो आपने ईद मिलादुन नबी पर बतौर दलील पेश की, क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि 1400 साल में ये दलील और इस आयत का माना और मफ़हूम जो मुझे समझ आया है वो आज तक किसी को समझ नहीं आया? और दूसरे नंबर पर आपने एक और हदीस पेश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा है और इसको भी ईद का दिन कहा है। तो आप इससे भी अपनी ईद मिलादुन नबी साबित करना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुम्मे को ईद का दिन कहा है वो बतौर फजीलत कहा है कि जुम्मा तमाम दिनों में से तमाम दिनों का सरदार दिन है। तो क्या हर जुम्मे को, अगर ये दलील आप बनाना चाहते हैं तो फिर हर जुम्मे को ईद मिलादुन नबी आपको मनानी पड़ेगी?
پھر یہ آپ کے لیے دلیل بنتی ہے۔ آپ مناتے ہیں سال کے بعد اور دلیل دے رہے ہیں جمعے کے دن کو جو ہر ہفتے کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور دلیل پیش کی کہ حجت الوداع کے موقع پر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی یہودی نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہمارا دین اس دن آج کے دن مکمل ہوتا تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ تو آگے سے صحابی نے جواب دیا کہ آپ ایک عید کی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے دو عیدیں ہیں۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ایک تو اس دن حجت الوداع یعنی بڑی عید کا موقع تھا، اور دوسرے نمبر پر جمعے کا دن تھا۔ تو آپ کی یہ دلیل کیسے بنی؟ آپ کی دلیل یہ کیسے بنی جب کہ عید الاضحیٰ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی بتائی ہوئی دو عیدیں ہیں، اس کے اوپر آپ کو قیاس کر کے اس کو بطور دلیل پیش کرنا عید میلاد النبی پر، میں سمجھتا ہوں سنجیدہ طبقے کے لوگ خود سمجھدار ہیں کہ مولانا نے یہ کتنی بڑی جہالت سے کام لیا ہے کہ عید الاضحیٰ تو اسلام کے اندر رہنے والی عید الاضحیٰ تو اسلام کے طریقے کے مطابق اسلامی شریعت کے اندر جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین یعنی دو عیدیں قرار دیا ہے اس میں شامل ہے۔ اور جمعے کے دن کو میں آپ کو پہلے یہ بتلا چکا ہوں کہ فضیلتاً کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان اور مومن کے لیے عید کا دن ہے، وگرنہ یہ دلیل کسی لحاظ سے مولانا کی نہ وہ حدیث جو انہوں نے پیش کی اور نہ یہ قرآن کی آیت ان کے اس دعوے پر دلیل بنتی ہیں، کیونکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلیل پیش کرتے اور اس کا ذکر دکھاتے۔ اگر یہ اتنی مشہور عید ہے آپ کے نزدیک اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن آپ اس کو سمجھتے ہیں اور باعث ثواب اور باعث فضیلت سمجھتے ہیں، اور اس کو نہ منانے والوں کو آپ گستاخ سمجھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا آپ قرآن اور حدیث سے بطور دلیل ثبوت یہ پیش کرتے کہ جہاں پر یہ ذکر ہوتا کہ عید میلاد النبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا جائز ہے، یا کسی صحابی نے عید منائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو تو صحابہ اکرام نے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اگر صحابہ اکرام یہ جستجو کرتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کب تھا تو وہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ پوچھ سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں ان سے دریافت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ زندہ تھیں، ان سے یہ پوچھ سکتے تھے۔ حضرت ابو طالب وہ بھی زندہ تھے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان سے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن کسی نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو معلوم کیا جا سکے، اس لیے کہ آپ کی پیدائش کے دن کا انسان کی زندگی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مولانا کی دلیلیں تھیں جن کو میں نے رد کر دیا ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل ہے قرآن، حدیث، اجماع صحابہ اور قیاس سے، یا میں جرأت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اگر یہ عید منائی ہو، جلوس نکالا ہو، ان کی کسی صحیح کتاب اور سند کے ساتھ وہ لے آئیں، ہم جھوٹے اور وہ سچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔